جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران ریاض خان نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑے، یہ کہنا ہے جناب ہارون رشید صاحب کا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران ریاض خان کو الیکشن لڑنا چاہیے نواز شریف کے خلاف یا مریم نواز صاحبہ کے خلاف یا شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ اچھا، اب یہ تجویز مجھے بڑی پسند آئی۔ پسند کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ لوگ عمران ریاض خان کو صحافی ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور وہ سلوک بھی صحافیوں کے ساتھ تو بنتا نہیں ہے، جس طرح کے مقدمات ہیں، اس طرح کا سلوک تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ تو ہوتا تھا، لیکن صحافیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کے پرچے، کہ کبھی ادھر بھی پرچہ ہے تو ادھر بھی پرچہ ہے۔ وہ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب آگے سے ویزا کینسل ہے، دوسری دفعہ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ وہ سارا سلوک ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب عمران ریاض خان اور دیگر صحافیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جتنا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور جس بھی پروگرام میں جدھر بھی آپ بات کریں کہ جناب یہ صحافیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، تو آگے سے حکومتی وزراء ہمیں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو صحافی نہیں ہے۔ مریم بی بی بھی یہ کہتی ہیں کہ جی صحافت کے لبادے میں کچھ لوگ پارٹیز کا ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ تو اب اگر یہیں تک بات آئی گئی ہے تو ہارون رشید صاحب کا یہ مشورہ تو مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر عمران ریاض خان کو ان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہیے، اور ہارون رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اچھا ہمارا صحافی بھائی ہے، میں تو جا کے اس کے لیے کمپین بھی کروں گا، اور اگر کوئی پیسہ بھی لگانا ہوا تو وہ بھی لگاؤں گا، اور اس کی ہم بھرپور حمایت کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مشورہ تو مجھے بھی پسند آیا ہے، عمران ریاض خان کو نواز شریف صاحب کے خلاف یا ان میں کے کسی بھی بڑے لیڈر کے خلاف الیکشن لڑنا چاہیے۔ جتنی عمران ریاض خان کی پاپولیرٹی ہے یا جتنی ان کی پاپولیرٹی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ یہ عمران ریاض خان کو کہتے ہیں نا کہ وہ تو سیاسی ایجنڈے پہ ہے، تو وہ اس کو صحافی ماننے پہ تو یہ ویسے ہی تیار نہیں ہے، تو چلیں اور کچھ نہیں تو مذاق میں وہ الیکشن لڑ لیں تو پتہ چل جائے گا جی کہ کون کتنا پاپولر ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے اور بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پرابلم ہوگی آنے والے دنوں میں۔ اگر عمران ریاض خان الیکشن لڑتا ہے اور ان کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر انہوں نے پتا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو سیاستدان ہی نہیں ہے، اس کو سیاستدان سے ماننے سے انکار کر دینا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کو ابھی تک سیاستدان نہیں مانتے۔ جب ہر الیکشن اس سے ہارتے ہیں، انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ان کے کسی بھی لیڈر سے آپ پوچھ لیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں گے آگے سے بڑا سیریس، بڑا معتبر قسم کی شکل بنا کر، اور ایسا پتہ چلے گا کہ جیسے ابھی جو ہے کسی یونانی فلاسفر نے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا دیا ہے، کہیں نہیں وہ اصل میں اس کو سیاست آتی نہیں۔ بھائی چیہیں آپ کی انہوں نے نکلوا دی ہیں، سیاست آتی نہیں، حکومت ان کی ہے۔ یہ کہہ رہے یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف سے جو ہماری ڈیل نہیں ہو رہی اس کی ذمہ داری عمران خان پہ، جو ملک میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی، امن و امان ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کی ذمہ داری عمران خان کی ہے۔ عمران خان کے اوپر اونس ہے۔ ان کے ایک وزیر نے اخبار میں بھی اس دن ایک کالم لکھا کہ یہ سارا اونس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی جو معیشت صحیح نہیں چل رہی اس کا اونس بھی عمران خان ہے، مہنگائی بڑھ گئی اس کا اونس بھی عمران خان پہ پڑتا ہے کہ وہ آ کے بیٹھے بات کرے۔ بھائی ساری چیزوں کا ذمہ دار وہ ہے، صرف ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ حکومت چلائیں گے، حکومت چلانا ان کی ذمہ داری ہے، حکومت کو انجوائے کرنا ان کی ذمہ داری ہے، پروٹوکول لینا ان کی ذمہ داری ہے، دنیا بھر میں گھومنا پھرنا ان کی ذمہ داری ہے، باقی ساری برائیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ کوئی اور ہے جو حکومت میں نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر الیکشن لڑا جاتا ہے لاہور سے، عمران ریاض خان لاہور سے الیکشن لڑے گا، کسی جگہ پہ بھی پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ علیم خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں، اس طرح کی خبریں بھی تھیں، اور ایک دفعہ مذاق میں میری بھی عمران ریاض خان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ذکر ہوا تھا الیکشن لڑنے کا۔ لیکن اب یہ ہارون رشید صاحب نے جو مشورہ دیا، اب دیکھتے ہیں عمران ریاض خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے۔ پاپولیرٹی تو ان کی بڑی ہے، انہوں نے کہا کہ جی خواتین بھی اس میں حصہ لیں گی، لوگ بھی، عام لوگ بھی حصہ لیں گے۔ ہارون رشید صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین بھی کروں گا۔ تو یہ اب پتہ چل جائے گا کہ وہ الیکشن میں لیتے ہیں یا نہیں، پر آئیڈیا بڑا زبردست ہے، پر اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی یہ اس کو صحافی نہیں مانتے، الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو سیاستدان ہی نہیں، سیاستدان نہیں مانیں گے۔ دوسری چیز، مریم بی بی کی خواہش، مریم بی بی کی خواہش پوری ہوگی جی۔ وہ جن کی اپنی چھوٹی سرجریاں، بڑے علاج جو بھی ہے وہ یورپ میں ہوتا ہے، ان کی خواہش کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ یہ کہتی کہ صحت کارڈ کے علاوہ اس کے پاس دکھانے کے لیے ہے کیا، ٹھیک ہے، اور صحت کارڈ کو بند کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اب جو ہے وفاقی حکومت نے صحت کارڈ کو ایک طرح سے اس کی منظوری روک دی ہے۔ جی ہاں جی، جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے
اس کی منظوری روک دی گئی ہے، یہ آج اخبار بھی رپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے مطابق کہ جناب صحت کارڈ کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر مختلف چیزیں ڈسکس ہوئی کہ جناب اس کی انشورنس کی اتنی کاسٹ ہوگی، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو یہ کیا جا سکتا ہے. وہ کافی ساری اس میں چیزیں تھی کہ حکومت نے جو ہے وہ اس میں فنڈنگ انکریز کرنے کا کہا ہے. پرویز الہی صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کی فنڈنگ انکریز کرنی تھی. کچھ اضلاع میں ابھی یہ سہولت موجود تھی، پھر سارے اضلاع میں پھیلانی تھی. یونیورسل ہر بندے کو پنجاب کے اندر صحت کارڈ کی سہولت ہونی تھی، وہ جس مرضی اسپتال میں جائے جا کے اپنا علاج کرائے. لیکن اب ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ سینٹرل بلاکس پنجاب ریز 400 بلین ہیلتھ انشورنس اسکیم. اس میں اسٹیٹ لائف کے ذریعے انشورنس ہوتی تھی، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے صحت کارڈ بہت ساری جگہوں پہ چل بھی نہیں رہا. ان کی پیمنٹس کا مسئلہ ہے. اور اب مریم بی بی کی خواہش کے اوپر یہ جو غریبوں کا فری علاج ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس دکھانے کے لیے اور کیا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس دکھانے کے لیے صحت کارڈ کے لیے. تو بھائی وہ عمران خان کے لیے نہیں تھا، وہ صحت کارڈ غریبوں کے لیے تھا، عام بندوں کے لیے تھا، عام پاکستانیوں کے لیے تھا. آپ کے علاج تو برطانیہ، یورپ، جنیوا، پتہ نہیں دنیا میں کس کس جگہ پہ ہوتے ہیں. پاکستانی تو اس طرح نہیں جا سکتے. ایک صحت کارڈ تھا ان کے پاس، وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا. پہلے ہی اس کے اندر جو ہے اس کی پیمنٹس نہیں ہو رہی تھی، جگہ جگہ سے یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ صحت کارڈ نہیں چل رہا، اور اب سینٹر نے مکمل طور پہ اس کو بلاک کر دیا. اس کے اندر پیسہ مختص کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو بلاک کیا ہے سینٹر سے، یہ بالکل ایک طرح سے سیاسی فیصلہ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان کو جو صحت کارڈ کا کریڈٹ جاتا ہے وہ کریڈٹ واپس لے جائے. پر یہ سمجھ نہیں رہے کہ جو لوگ صحت کارڈ یوز کر رہے ہیں، جب آپ ان کا بند کریں گے تو کیا اس سے بد دلی یا بد زنی وہ کس کے لیے پیدا ہوگی؟ عمران خان کے لیے پیدا ہوگی یا ان لوگوں کے لیے پیدا ہوگی؟ تو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز، کے پی کے میں امن مارچ ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ ہوا ہے، لوگوں نے مظاہرے وغیرہ کیے ہیں امن مارچ میں، اور ادھر مختلف نعرے بھی لگتے رہے ہیں، مختلف قسم کا وہاں پہ آپ کو ایک طرح سے جذبات نظر آئے، ایک طرح سے آپ کو لوگوں کی باتیں سننے کو ملی جس میں الزامات بھی لگ رہے ہیں. ماحول کو اتنا اچھا نہیں ہے. اور مختلف جگہوں پہ تو جو سیاسی پارٹیاں اے این پی اور پی ٹی آئی نے بھی اکٹھا نکالا ہے، مظاہرہ وغیرہ کیا ہے، کوئی غالباً پشاور پریس کلب کے سامنے، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کے اندر، سوات کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر ہم دیکھتے رہے کہ امن مارچ ہوتا رہا. اور اب پورے کے پی کے اندر امن مارچز ہو رہے ہیں، اور جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور یہ پیغام دیا ہے کہ صوبے کے حالات خراب نہ ہوں. اچھا، اب اس جو دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جس طرح پولیس نے احتجاج کیا اور یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے اس قسم کے نعرے لگائے، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. ادھر تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے کسی نے جان بوجھ کے یہ دھماکہ کروایا. میرا اپنا غالباً میں نے پہلے بھی یہ چیز عرض کی تھی، میرا اپنا یہ فرم بلیو ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومتیں خود یہ نہیں کراتی، پاکستان کے دشمن بہت ہیں. ہاں، حکومتوں کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، نالائکیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب عوام کے اندر یہ تاثر پڑ جائے، یہاں تک کہ پولیس بھی اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دے، تو یہ پریشان کن صورتحال ہے. اور یہ حکومت کی نااہلی ہے، یہ اس حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ چیزوں کو اس نہج پہ لے کے آگے ہیں. اور وہاں پہ بھی نگراں حکومت ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ان کی حکومتیں ہیں، سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جو نگراں حکومت ہے وہ انہی کی بی ٹیم ہے. اس کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو سارا گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران آپ کو پولرائزیشن نظر آئی، جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں. کل کشمیر ڈے تھا، لیکن کوئی ٹرینڈ ہی نہیں چلا سکی پاکستان کی عوام ٹویٹر کے اوپر. کیوں نہیں چلا سکی؟ اس لیے کہ عوام بدزن ہوئی ہوئی ہے، بد دل ہوئی ہوئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. کوئی جتنی مرضی توجیہات پیش کرتا رہے کہ یہ ہے وہ ہے، یہ ان کی اپنی باتوں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں عمران خان ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، مساک معیشت کر لے، مساک وہ کر لے، یہ کر لے. بھائی تم ساری جماعتیں مل کے حکومت چلا رہے ہو تو وہ کیوں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے؟ یہ تک نہیں بنتی. پر یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس عوامی تائید نہیں ہے، ہم بیانیہ نہیں بنا سکتے. آل پارٹیز کانفرنس جو کروا رہے ہیں پشاور کے اوپر کے حملے کے اوپر، اس میں بھی جناب پی ٹی آئی آئے، پی ٹی آئی بیٹھے، اور پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساری چیزوں کی ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں، جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے، جو شیخ رشید کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طرح اس کو دھکے مارے گئے ہیں، جس طرح ان کو گرایا گیا ہے، کیا اتنا رش تھا وہاں پہ؟ کیا آج سے پہلے کوئی لیڈر وہاں پہ پیش نہیں ہوا؟ کیا جب حمزہ پیش ہوتے تھے، محترم شہباز شریف صاحب پیش ہوتے تھے، زرداری صاحب پیش ہوتے تھے، کیا اس طرح کا ماحول ہوتا تھا وہاں پہ؟ کیا یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ اور اگر آپ دیکھیں نا، جتنا وہ رش ہے نا شیخ رشید کے آگے پیچھے، اس کے آپ 4 فٹ پیچھے جائیں، اوپر تھوڑی سی اوپر کی فوٹیج لیں، پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہ خود دھکے مارے جا رہے ہیں.
مسئلہ کیا ہے؟ کرنا ہے آپ نے تذلیل کرنی ہے ان کی، اور پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. یہی سلوک انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ رکھا کہ اس کو بیچ میں دبایا ہوتا تھا اور اس کے سر پہ کے اوپر کپڑا ڈال کے لاتے رہے. جو سلوک رکھا کیا وہ ہم نے دیکھا نہیں؟ اور یہی پلان ان کا عمران خان کے لیے، یہ خواہش ہے ان کی کہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگ، اندر کے لوگ، ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے، ان کو اندر سے انفارمیشن آ رہی ہے. کچھ صحافیوں کو بتایا گیا کہ جناب اسی قسم کا سلوک ان کے ساتھ کرنے کا پروگرام ہے. تو کیا ایسا سلوک کرنے سے آپ کوئی عوام کے اندر سمپتی اپنے لیے پیدا کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ عوام کے دلوں میں اپنے لیے کوئی سمپتی پیدا کر لیں گے. جہاں تک اس حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ جڑا ہے، چاہے وہ کوئی کسی کے تاثر پڑے، جس طرح پہلے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے حوالے سے یہ تاثر بنا کہ وہ ان کو لے کے آئے ہیں، ان کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا، جو عوام نے کیا اور جو کچھ کیا، جس طرح ان کے اوپر تنقید ہوئی، سب کچھ ہوا، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی نتھی ہوتا ہے، جو بھی جڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کا لنک ملتا ہے، وہ جو ہے نا فوراً ہی سرخرو ہو جاتا ہے. اور اب لیٹسٹ جو سرخرو ہونے والا بندہ ہے وہ ہے وہاب ریاض. وہ وزیر کھیل انہوں نے بنایا نگراں کابینہ میں، اور کل اس کو 6 چھکے مارے ایک افتخار نے. تو وہ بھی سرخرو ہو گیا وہاب ریاض. تو بڑا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے شہباز شریف. ایڈمنسٹریشن دیکھی ہے نا، صحت کارڈ بھی بند ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. جو ملک کی حالت ہو گئی کہ پورا ملک ہی بند ہو گیا، ایک دن تو پوری ملک کی بجلی بند ہو گئی. اور اس پہ بھی جو ہے پاکستانی عوام جو ہے تو بڑی کریٹو. لوگ یہ لکھ رہے تھے، میمز بن رہی تھی کہ شہباز شریف سے ملک چل نہیں رہا تھا تو ملک بند کر کے اس نے دوبارہ آن کیا کہ شاید اب چل جائے، لیکن چلا پھر بھی نہیں ہے. تو وہاب ریاض سرخرو ہو گئے ہیں جناب نگراں حکومت کا سیٹ اپ کے بیچ میں شامل ہو کے. ترکی میں زلزلہ آیا ہے جی، وہاں پہ کافی ہلاکتوں کی خبریں ہیں، بڑے پیمانے پہ زلزلہ آیا. اس کے ساتھ ساتھ سیریا میں بھی زلزلہ آیا ہے، لیبنان میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی زلزلے کے جھٹکے وغیرہ محسوس کیے گئے ہیں. اس مشکل گھڑی میں ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں ترک اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، سیریا میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور وہاں پہ اب بڑے پیمانے کے اوپر ریسکیو کا عمل شروع ہو چکا ہے. لیکن اپنی پاکستانی قوم کے بہاف پہ میں ترک بھائیوں سے معافی مانگوں گا کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. شاید کوئی خالی تیارہ یا کچھ بھیج دیں. ہمارے ہاں اپنے ہاں اس وقت عوام آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہمارے ٹماٹر، پیاز اور پتہ نہیں کیا کچھ، ادرک، لہسن، کنٹینرز اس کے پھنسے ہوئے ہیں. پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ انہوں نے بھیجنی بند کر دی ہیں، بڑی کم کر دی ہیں. تو ہمارے اپنے برے حالات ہیں. ہم تو خود مانگ کے کھا رہے ہیں اور دنیا گھوم رہے ہیں، بلکہ ہم تو مانگنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس بھی آئے تھے. تو ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ہماری حکومت کے پاس. ہاں، پاکستانی عوام اپنی جیبوں سے آپ کی جس حد تک مدد کر سکتی ہوئی، جو کچھ کر سکتی ہوئی وہ ضرور کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے. جو انٹرنیشنل چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کی آپ ان کو دے سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جو آرگنائزیشنز وہاں پہ جا کے کام کر رہی ہیں. پر اینی وے اس مشکل گھڑی میں ہم ترک بھائیوں کے اپنے ساتھ ہیں، اور ہم دعا یہی ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کا کوئی آفٹر شاکس وغیرہ نہ آئے، دوبارہ زلزلہ نہ آئے، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. اور ترک عوام کو، ترک جو قوم ہے، اور ترکی کے آگے پیچھے جو دیگر بھی ریاستیں جن کا میں نے ذکر کیا، سیریا، لبنان وغیرہ، وہاں پہ جو بھی نقصان ہوا ہے وہ کم سے کم ہو. اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بہت جلد بحالی کا جو کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگا، اور انٹرنیشنل دنیا اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. پاکستان یہ جو حکومت ہے یہ تو اس پوزیشن میں اس نے نہیں چھوڑا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، لیکن پاکستانی انڈیویجولی اور پاکستانی ادارے، خیراتی ادارے انڈیویجولی اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں گے. کیونکہ پچھلے دنوں اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو خیراتی ادارے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے، وہ لوگ جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں کہ آپ ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. تو یہ تو حکومت کی کیا اپنی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے؟ خود ہی مانگ لیں اوورسیز پاکستانیوں سے، کہیں نا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ریمیٹنسز زیادہ کر دیں، بھیجیں ہمیں، تو شاید وہ بھیج دیں. پر یہ فیصلہ تو آنے والے وقتوں میں ہوگا کہ کتنا وہ اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ ابھی بھی ہو چکا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.